عصمت، ایک چائے لے کر آؤ، سر بہت دکھ رہا ہے۔ لایا میم۔ عصمت باہر گیا اور فوراً سے پہلے نگینہ کے ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے چائے کی ٹرے نیچے گر گئی۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتے؟ گند کر دیا ہے، صاف کرو۔ ارشد جو ابھی نگینہ کے آفس میں آیا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چائے ہی گری ہے نا، آسمان سر پر کیوں اٹھا لیا ہے؟ نگینہ نے ارشد سے کہا۔ نگینہ، تم ہر شخص کو لمٹ میں رکھا کرو، یہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ ارشد، ایسا نہیں کہتے، ابھی وہ صاف کر دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کل والی ڈیل پکی ہوئی تھی، وہ فائنل تیار کر کے بھیجو، آج وہ لوگ ایگریمنٹ پر سائن کرنے آ رہے ہیں۔ ایسا کرو، تم ڈریس بدل لو اور دوپٹہ مت اوڑھنا، وہ لوگ شاید اس چیز کو نوٹس کریں۔ ارشد کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو مہرہ بنا کر پروجیکٹ لے رہا ہے۔ مگر ارشد، میں آج تک آفس میں بغیر نقاب کے نہیں آئی، اور آپ بغیر دوپٹے کے مجھے ان میں بٹھائیں گے؟ نگینہ جان، آپ کو پتہ ہے ایسا پروجیکٹ کبھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، اور میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ اس پیار کے انداز میں ارشد کا بولنا نگینہ کو اچھا لگا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی اور کپڑے بدلنے کی تیاری کرنے لگی۔ ویلکم سر، آئیں۔ ارشد پرجوش انداز میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے لگا اور اپنے آفس میں لے گیا۔ نگینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروانے لگا۔ یہ میری اسسٹنٹ ہے، نگینہ میرا رائٹ ہینڈ۔ نگینہ نظریں جھکاتے سب سن رہی تھی۔ نگینہ کے کھلے بال اور گرے میں دوپٹہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ پروجیکٹ میں آنے والے مہمان ہوس کا شکار تھے۔ جس انداز میں مہمان نگینہ کو دیکھ رہے تھے، جیسے شکاری کتے اپنے شکار دیکھتے ہیں اور موقع ملنے پر جھپٹ لیتے ہیں۔ نگینہ نے ذرا سی نگاہ اٹھائی اور ارشد کا اشارہ دیکھا۔ ارشد کا اشارہ نگینہ سمجھ چکی تھی۔ نگینہ اب پروجیکٹ کے حوالے سے دوسری پارٹی کو کھڑی ہو کر سپلائی اور اہم موضوعات پر بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری پارٹی میں ایک ادھیڑ عمر شخص، رنگ سانولا، پستہ قد، پینٹ شرٹ ٹائی لگائے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا لڑکا ایک نوجوان تھا، شاید اس کا اسسٹنٹ تھا۔ ارشد نگینہ کو آگے اس لیے لانا چاہتا تھا کہ اس عمر کے لوگ نوجوان لڑکیوں کی بات مانتے ہیں اور اس سے بآسانی ایگریمنٹ پر سائن کروائے جا سکتے ہیں۔ تو سر، ہمارا کام یہاں تک ہے کہ آپ کو مال کی پیکنگ کروا کر آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے، اور باقی ضروری باتیں جو ارشد نے نگینہ کو بتائی تھیں، وہ سب باتیں نگینہ نے بشیر صاحب اور ان کے اسسٹنٹ کو بتا دیں۔ بشیر اس کی بات پر کم توجہ اور اس کے جسم پر زیادہ رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایگریمنٹ دیں، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ اس بات پر ارشد مسکرایا اور نگینہ کو ایگریمنٹ پکڑاتے ہوئے مسکرایا۔ نگینہ ٹیبل پر کھڑی پین ہاتھ میں تھماتے ہوئے، سر یہ لیں، ادھر سائن کر دیں۔ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس پستہ قد کے آدمی نے سائن کرنے کے لیے پین پکڑا۔ نگینہ کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، نگینہ جھٹ سے تھوڑے سائڈ پہ ہو گئی۔ ارشد نے کوئی بات بھی نوٹ نہ کی، کیونکہ اسے پروجیکٹ ملنے کی خوشی تھی۔ ارشد اسسٹنٹ سے محو گفتگو ہو گیا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ نیا کام مل گیا ہے۔ ارشد، آپ نے اس کی نگاہیں دیکھیں، کس قدر خطرناک نظر آ رہی تھیں۔ نگینہ، یہ چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرو گی تو آگے بڑھ سکو گی۔ نگینہ نے اس بات میں سر ہلا کر ارشد کی ہاں میں ہاں ملائی اور کیفے میں جا کر کافی پی۔ اچھا، کل ذرا میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، پیچھے خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے ارشد، میں دیکھ لوں گی۔ اچھا، تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو، میں لے کر آؤں گا۔ ارشد نگینہ کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ میری طرف دیکھو، کیا بات ہے، آج بجھی بجھی سی لگ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ نہیں، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ ارشد، اس نے میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی تھی، میں آئندہ ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ نگینہ، میں نے آپ سے کہا ہے نا، چھوٹی موٹی باتوں پر دل پہ مت لیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے،